کربلا کیا کہنا، ایسی جنت تو فلک پہ بھی بنائی نہ گئی۔ کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، یہ حقیقت کسی ہندا سے چبائی نہ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب الرب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم۔ ماہ ازاں کی آج چوتھی تاریخ، جتنا آپ ایام کا انتظار کرتے رہتے ہیں اسی اعتبار سے یہ دن بڑی جلدی کے ساتھ گزر جاتا ہے، لیکن اس پوری کائنات میں جہاں فرش عزائے مظلوم بچھائی گئی ہے، کوئی فرش ایسا نہیں کہ جہاں دکھیاری ماننا ہو۔ دعا یہ ضرور کرنی چاہیے کہ ہم نے جو فرش عزا بچھائی ہے اسے بارگاہ عصمت میں بھی قبولیت کا شرف ملے اور بارگاہ الہی میں بھی، اور یقیناً یہ عبادت قبول ہو جائے اور شمار محبوں میں ہو جائے تو ہم نے تاریخ محبوں کی ضرور دیکھی ہے، بلکہ کربلا کے شہیدوں میں تو ایک محب ایسا ہے کہ جس کا نام ہی حبیب ہے، ایسا چاہنے والا جو بچپن سے خاک قدم حسین سر میں ڈالتا رہا۔ محب کی تاریخ ہماری نگاہوں کے سامنے ایسی ہی ہونی چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے کہ ہماری اس مختصر سی حیات میں جو ہم سے عبادتیں انجام پاتی ہیں، پروردگار عالم انہیں قبول فرمائے، خصوصاً اس فرش عزا کے بچھانے کے سلسلے میں جن احباب کی طرف سے اسپانسرشپ کی جاتی ہے، جو مومنین اور مومنات شرکت کرتے ہیں، چاہے وہ آن لائن ہو یا یہاں فزیکل طور پر آتے ہوں، یا بچے جو مجبوراً کسی بنیاد پر یہاں نہیں آ سکتے، اگر وہ سن رہے ہوں تو ان کے لیے بھی کہ پروردگار ان سب کو زمانے کی تاریکیوں سے محفوظ فرما اور ان کے دلوں میں جذبہ جوانان بنی ہاشم کو قائم دائم فرما۔ جو جوانان بنی ہاشم کا جذبہ تھا، جو منزلت اور مقام تھی، اگر ان کے محب ہم ہیں تو ہمارے اندر بھی وہ نور کی شعائیں پروردگار تو پیدا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، اور جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو دار فانی سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، اور ان سب کو جوار مظلوم کربلا میں جگہ عطا فرما۔
جناب زہرا کی شفاعت انہیں نصیب فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما، صاحبان ایمان کو متحد و متفق فرما۔ انہی جملوں کے ساتھ سورہ زمر کی یہ آیہ کریمہ جو آپ مسلسل سن رہے ہیں، اعلان خالق یہی ہو رہا ہے کہ جو بھی اقوال کو سنتے ہیں اور احسن کی اتباع کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ بھی ہیں اور صاحبان عقل ہیں۔ یہ ترجمہ جو آپ مسلسل سن رہے ہیں، قول کی تعریف کیا ہے، قول کہتے کسے ہیں، اور امیر المومنین کے بقول اللہم صل علی محمد آل محمد عجل فرجہ۔ یہ بات بھی بیان کر دی گئی ہے کہ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے، یعنی جب تک ہم خاموش ہیں آپ کو نہیں معلوم کہ عالم ہیں، جاہل ہیں، با اخلاق ہیں، بد اخلاق ہیں۔ خاندان بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے لب و لہجے اور زبان سے لوگ انسان کی شرافت و خاندان کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ یہ انداز اور طریقہ حیات معصومین میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جو شام میں رہتا تھا وہ یہ سنتا تھا کہ نعوذ باللہ یہ اچھے نہیں ہیں، لیکن جب ان کے سامنے آ کر کے بد زبانی کرتا تھا اور ان کے اخلاق کو دیکھتا تھا تو پھر خود ہی یہ کہتا ہوا نظر آتا تھا کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت و امامت کو کہاں قرار دے۔ یعنی یہ جملے بتا رہے ہیں کہ وہاں جو کچھ سنا جاتا تھا، کتنے سالوں تک شان اہل بیت اطہار میں گستاخیاں ممبروں سے کی گئی ہیں، تو جو تسلسل کے ساتھ کلام لوگوں نے سنا تھا اس کے نتیجے میں جب کبھی بھی معصومین کا سامنا ہوتا تھا تو جو ذہن میں بھری ہوئی باتیں ہوتی تھی ویسے ہی کلام زبان پر آتا تھا، لیکن عصمت کے حصار میں پہنچنے کے بعد بد زبانی کرنے والا شامی بھی جب اخلاق و کردار اہل بیت اطہار دیکھتا تھا تو زبان سے بھی یہ جملہ کہتا تھا۔ بعض روایتیں تو یہاں تک ہے کہ صادق آل محمد میں ایک شخص ایسا تھا جو شامی کہتا تھا کہ اگر مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ تمہاری نگاہوں میں سب سے بڑا تمہارا دشمن کون ہے تو میں یہی کہوں گا کہ یہ ہے، لیکن میں ان کی بزم میں اس لیے آ کر کے بیٹھتا ہوں کہ جو یہ کلام کرتے ہیں ان سے بہتر کسی کا کلام نہیں ہے، جو یہ گفتگو کرتے ہیں، جو یہ باتیں کرتے ہیں، جو یہ پیغام پہنچاتے ہیں، اس پیغام سے بہتر، ان کلام سے بہتر، ان کی باتوں سے بہتر کسی اور کی باتیں نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک وقت ایسا آن پہنچا کہ وہ علیل ہوا، بیمار ہوا، مرنے کے قریب ہوا، تو اس نے اپنے دوست سے یہ کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو تم جا کر کے صادق آل محمد سے کہنا کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھائیں۔ پہلا جملہ کیا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی یہ سوال کرے کہ تمہاری نگاہوں میں تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے تو میں کہوں گا کہ یہی ہے، لیکن ان کی بزم میں آتا ہوں تو ان کے کلام کو سننے کے لیے معصوم کے کلام کی تاثیر بھی دیکھیں کہ دشمن بھی یہ تمنا کر رہا ہے کہ جا کر کے کہنا کہ میری نماز جنازہ آپ پڑھائیں۔ امام کی خدمت میں اس کا دوست آیا، یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ مر گئے، چادر ڈالی اور پہنچے۔ امام نماز پڑھ رہے تھے، وہ انتظار کرتا رہا، جب امام نماز سے فارغ ہوئے تو اس دوست نے یہ پیغام امام تک پہنچایا، تو امام نے کہا ایسا کرو تم چلو، مگر دیکھو اس کے بارے میں عجلت نہ کرنا جب تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ جب امام وہاں تشریف لے گئے تو اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد تھوڑی دیر میں اشارہ کیا، وہ اٹھ بیٹھا۔ جب وہ اٹھ بیٹھا تو امام نے یہ کہا کہ اسے ٹھنڈی غذائیں دی جائیں، ستو منگا کر کے اسے پلایا،
اور پھر امام نے ارشاد فرمایا دیکھو اس پر موت طاری نہیں ہوئی تھی، یہ شام کا رہنے والا ہے، یہاں کے گرم موسم نے اسے اس حالت تک پہنچا دیا تھا، اس کے شکم کو ٹھنڈی غذاؤں سے پر کرو، یہ جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ اب جو پلٹا ہے تو اب یہ ذہن میں نہیں ہے کہ میری نگاہوں میں سب سے عظیم دشمن کون ہے، اب یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میری نگاہوں میں سب سے محبوب اگر کوئی ذات ہے تو یہ فرزند زہرا کی ذات گرامی ہے، اور پھر وقت آخر تک کبھی بزم صادق آل محمد کو چھوڑ کر کے نہیں گیا۔ یہ انداز، یہ کلام، میرا اصل مقصد اور ہدف یہ ہے کہ کلام کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور اگر کلام عظیم ہو تو سب سے بہتر کلام جو قرار دیا گیا ہے زمانے میں وہ کلام الہی کو قرار دیا گیا ہے، اور یہ کسی اور زبان سے نہیں بلکہ لسان اللہ سے یہ جملے ادا کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی انسان قرآن مجید کے ذریعے سے کلام کرتا ہے تو کبھی شرمندہ نہیں ہوتا ہے، اگر اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوتا ہے، اگر اس سے رہنمائی حاصل کرتا ہے تو کبھی راستہ نہیں بھٹکتا ہے۔ یہ ایسا گھاٹ ہے کہ جو اس پر اترتا ہے وہ اپنی پیاس کو بجھا کر کے جاتا ہے۔ کلام الہی کے بارے میں ارشاد کون فرما رہا ہے؟ وہ جو صاحب سلونی ہے، وہ جس کی زبان کو لسان اللہ کہا گیا ہے، وہ عظمت بیان کر رہا ہے اس کلام الہی کی۔ اور اس نبی کی گفتگو کیا کی جائے کہ جس نبی کے لیے خود یہی کلام کہہ رہا ہو، کلام الہی میں جس کی تصدیق کی گئی ہو کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب تو کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی الہی نہ نازل ہو جائے، میرا حبیب کلام ہی نہیں کرتا ہے۔ یہ کلام محمد مصطفیٰ کی وہ سند ہے کہ جہاں کسی شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسی لیے نبی خاموش رہے 40 سال تک، اور 40 سال خاموشی کے بعد پھر جب حکم پروردگار ہوا تو اعلان کیا ہے، مگر خاموشی کی زندگی میں بھی نبی نے جب کبھی کلام کیا ہے تو دشمن نے بھی یہی کہا کہ یہ سچا کلام ہے، کیونکہ یہ صادق کا قول ہے، قول صادق ہے، نبی سچا ہے، یعنی اظہار بعثت سے پہلے، ورنہ نبی کو تو یہ ارشاد ہے کہ ہم تو نبی اس وقت بھی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان نبی تھے، اور ہماری تخلیق اس وقت ہوئی ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، صرف ہم تھے اور خالق تھا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا، جانتے ہو سب سے پہلے ہم نے اس کی تسبیح و تحلیل کی ہے، پھر ہمارے شیعوں نے کی ہے، پھر ملائکہ نے کی ہے۔ یہ نبی کا ارشاد گرامی۔ تو عظمت مقام محمد مصطفیٰ کیا ہے، یہ ہماری ساری گفتگو کا اس وقت موضوع بن بھی نہیں سکتا ہے، لیکن مختصراً صرف کلام کے حوالے سے کہ اگر قول صادق سننا کوئی چاہتا ہے تو بزبان مصطفیٰ سنتا رہا ہے، جو کہہ دیا وہ سچ رہا۔ اور کلام الہی کے لیے جب آپ ابتدائی شروع کرتے ہیں تو کیا ہے؟ ایسا کلام ہے جو لا ریب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسا کلام کسی کا نہیں ہے۔ ہم تو کسی کے بھی کلام سنتے ہیں تو شک ہوتا رہتا ہے۔ ابھی 3 دن سے مسلسل اسی کورونا کی بات ہو رہی ہے، کتنے کلام ہے اور کتنا شک ہے، لیکن یہ وہ کلام الہی ہے کہ جہاں کسی طرح کی کسی ریب کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کلام ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کی جائے، رہنمائی حاصل کی جائے، کبھی انسان بھٹکے گا نہیں۔ اس کے ذریعے سے اگر کلام کیا جائے، گفتگو کی جائے تو کبھی انسان شرمندہ نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر فضا گفتگو کر رہی ہوں تو یہ تو عظمت زہرا کا تذکرہ کر رہی ہے نا،
تم کنیز کو دیکھو اور پھر شہزادی کے مقام کو پہچانو کہ شہزادی کا مقام کیا ہے. تو اس کلام کی بنیاد پر اور امیر المومنین کے کلام کے لیے نہج البلاغہ کے اوپر ہی یہ جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں. ہر نہج البلاغہ پہ تحت کلام الخالق فوقا کلام البشر. دنیا کا کوئی بھی ہو کلام کرنے والا، علی کے مد مقابل میں اس کا کلام کی کوئی حیثیت نہیں. یا خالق کا کلام ہے یا پھر اس کے ولی کا کلام ہے. وہ فصاحت و بلاغت اور وہ انداز بیان کہ جہاں سے مولا گفتگو شروع کر دیں اور روانی کے ساتھ بیان کرتے چلے جائیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ حقیقت حال کو واضح کیا جا رہا ہو. ہر کلام کے پیچھے بلکہ صاحب زبان بھی اگر کلام امیر المومنین کو پڑھتا ہے تو یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے جتنی مرتبہ اسے پڑھو ایک نیا معنی اور مفہوم نظر آتا ہے. ایک نیا معنی اور مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ علی کہنا کیا چاہتے ہیں. تو جسے علی کا کلام سمجھ میں نہ آئے اسے خدا کا کلام کیا سمجھ میں آئے گا. اور اسی لیے ختم المرسلین نے کلام الہی کو تنہا نہیں چھوڑا بلکہ معلم کے ساتھ سپرد کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ تم نہیں سمجھ سکتے، لہذا اگر کلام الہی کو سمجھنا ہو تب بھی علی سے رجوع کرنا پڑے گا، کلام مصطفیٰ کو بھی سمجھنا ہو تب بھی علی سے رجوع کرنا پڑے گا. عزیزو، کلام کے حوالے سے بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر زبان کا اصل مقصد اور ہدف، زبان کو جہاں معصوم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے. گویا ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ کتنا صلاحیت رکھتا ہے کتنا صلاحیت نہیں رکھتا ہے. گویا ہوگا تو پتہ چل جائے گا کتنا با اخلاق ہے کتنا با اخلاق نہیں ہے. اور شرافت و نجابت و فضیلت و اہمیت ہر چیز کا اندازہ انسان لگا سکتا ہے کسی کے بارے میں بھی اگر وہ گویا ہو جائے. لیکن اگر گویا نہ ہو خاموش بیٹھا رہے تو پھر آپ کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا ہے اور کیسا ہے. ہو سکتا ہے ایک مفقول الحال انسان، ایک بوسیدہ لباس زیب تن کیے ہوئے انسان آپ کے درمیان میں بیٹھا ہو، لیکن جب وہ گویا ہو تو اس کے کلام کے سامنے کوئی اور گفتگو نہ کر سکتا ہو. لیکن ممکن ہے کہ کوئی انسان بہترین لباس پہنے بیٹھا ہوا ہو، ظاہراً یہ لگ رہا ہو کہ بڑا پڑھا لکھا ہے، صاحب صلاحیت ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس کا علم کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. ادھر گویا ہوگا ادھر اندازہ ہو جائے گا. اب اسی حوالے سے اگر کسی ایسے انسان کو اللہ اپنے نمائندے کے طور پر منتخب کر لے اور اسے بھیجنا چاہے کہ جاؤ میرے بندوں کی ہدایت کے لیے، تو پہلی صورت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ جسے بھیج رہا ہے اسے صاحب علم بھی ہونا چاہیے اور صاحب کلام بھی ہونا چاہیے. میرے ایک استاد بزرگ بہت عظیم تھے، عربی ادب کا بہت زیادہ علم ان کے پاس تھا، یعنی عربی گرامر کے اوپر عبور حاصل تھا، لیکن خطیب نہیں تھے، بول نہیں سکتے تھے. سال میں صرف ایک محفل میں وہ شرکت کرتے تھے اور ایک ہی قصیدہ کہتے تھے اور خود پڑھتے تھے بس. تو علم اپنے مقام پر ہے، لیکن اگر قوت گویائی نہ پائی جاتی ہو تو اس وقت بھی انسان تک اپنے اس علم کا منتقل کرنا یا پیغام پہنچانا آسان کام نہیں ہے. اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا، فرعون بہت سرکش ہو گیا ہے، تم جاؤ اس کی ہدایت کے لیے. جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ پروردگارا میری زبان تو ایسی ہی لکنت کرتی ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی، تو مجھ سے کہہ رہا ہے جاؤں. تو اب دوسری صورت جو پوری دعا کے جملے آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، ابھی طالب بھائی جو پڑھ لیتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ کہ میرے سینے کو کشادہ کر دے.
یہ بھی دعا ہے جناب موسیٰ کی کلیم اللہ کی، کیونکہ جب انسان ہدایت کرنے کے لیے جاتا ہے نا تو اپنی قوم ہی پلٹ کر کے بہت سارے جملے کہتی ہے. تو اس صورت میں سینے کا کشادہ ہونا، یعنی اگر کوئی بات کہے تو اسے محسوس کرنے کی وہ صلاحیت، جذب کرنے کی وہ قوت ہمارے اندر ہونی چاہیے. جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں پروردگارا میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، تاکہ میں گفتگو کروں، میں کلام کروں تو ان کی سمجھ میں بھی تو آ سکے، اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر مقرر کر دے، ان کے ذریعے سے میری پشت کو مضبوط کر دے. اللہ جناب موسیٰ کو بھیج رہا ہے تو اللہ یقیناً ساتھ میں ہے، اللہ کے نبی ہیں، یہ وزیر کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ یہ دعا کیوں کی جا رہی ہے کہ میرے بھائی ہارون کے ذریعے سے میری پشت کو مضبوط کر دے؟ سورہ قصص میں ایک آیہ کریمہ اور ہے اور جناب موسیٰ کی دعا ہی کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، جہاں جناب موسیٰ ارشاد فرماتے ہیں پروردگارا وَأَخِي ہارون ہوا افصح منی لسانا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ، اے میرے پروردگار میرا بھائی ہارون زبان کے اعتبار سے مجھ سے فصیح ہے. توجہ چاہتا ہوں آپ کی، اور یہ آیت الہی بیان کر رہا ہوں، تاریخ نہیں بیان کر رہا ہوں. جناب موسیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ پروردگارا وَأَخِي ہارون ہوا افصح منی لسانا، زبان کے اعتبار سے میرا بھائی ہارون مجھ سے بہتر ہے. فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ، پس اسے میرے ساتھ بھیج دے. کیوں بھیج دے؟ کیونکہ مجھے خوف ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے تو میرا بھائی ہونا چاہیے جو میری تصدیق کرے. تو پہلا جملہ کیا ہے کہ وہ زبان کے اعتبار سے مجھ سے فصیح ہے. میں نے اکثر علماء سے بھی درخواست کی اور کوشش کی اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کی، کیونکہ جناب موسیٰ جب یہ دعا کر چکے ہیں کہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے، تو زبان کی گرہ تو کھل چکی ہے، اب بات سمجھانے میں دشواری تو نہیں ہونی چاہیے. لیکن پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے فصیح ہے، یعنی جب ہارون بولتا ہے تو کسی کی جرأت نہیں ہے کہ جو میری تکذیب کر سکے، لہذا ایسا تصدیق کرنے والا میرے ساتھ ہونا چاہیے. اب نبی کریم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اے علی تمہاری مثال میرے نزدیک ایسی ہی ہے جیسی ہارون کی موسیٰ کے لیے. تمہاری مثال میرے لیے ایسی ہے جیسی ہارون کی موسیٰ. اب سمجھ میں آیا کہ یہ نبی خاموش کیوں رہا اور خانہ خدا میں جا کر کے اور خانہ خدا سے جا کر کے جب خود لے کر کے آئے ہیں تو کہیں اور نہیں بھیجا ہے، اپنے پاس ہی رکھا ہے. اور پہلی منزل میں نبی نے کیا کیا ہے؟ اپنی زبان دہنے امامت میں دے دی ہے. آنے والا کیسا ہے؟ فصیح ہے زبان کے اعتبار سے، پھر بھی زبان رسالت دہنے امامت میں ڈالی جا رہی ہے. اور بقول شاعر کہ علی کے منہ میں نبی نے زبان دی حیرت کیا. علی کے منہ میں نبی نے زبان دی حیرت کیا. نبی ہر ایک حقیقت کو جان لیتا ہے اور زبان ہر کس و ناکس کو دی نہیں جاتی. زبان ہر کس و ناکس کو دی نہیں جاتی، رسول سوچ سمجھ کر زبان دیتا ہے.
اور آنے والا گواہ کیسا ہے، کیسا فصیح و بلیغ ہے، یہ کہتا ہوا نظر آیا. پہلی منزل میں آغوش رسالت میں کہہ رہا ہے اللہ کے حبیب توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے پھر بھی کہہ رہا ہے قرآن سناؤ. اور ارشاد بھی فرمایا تو یہ ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح و نجات صاحبان ایمان کے لیے ہے. امیر المومنین نے پہلے جملے میں سند عطا کر دی ہے کہ اگر صاحب ایمان ہو جاؤ گے تو فلاح و نجات تمہارا مقدر بن جائے گا. یہ اعلان پہلی منزل پر ہے. تو زبان کی فصاحت و بلاغت کتنی اہمیت رکھتی ہے کہ موسیٰ جیسا نبی جو کلیم اللہ کا لقب پاتا ہے وہ بھی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھے ایسا بھائی چاہیے کہ جس کی فصاحت و بلاغت مجھ سے بھی اعلیٰ اور ارفع. جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ہارون کو لے کر کے جناب موسیٰ پہنچے ہیں تمام تکذیب کرنے والوں کی زبانوں کو گم کر دیا ہے جناب ہارون نے. جب کبھی وسیع بولا تو کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ ان کے سامنے کلام کر سکے. اور یہاں ابھی میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ نبی کے لیے سند ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی. یہاں کوئی لکنت نہیں ہے، یہاں تو نبی کا ارشاد یہ ہے انا وعلی من نور واحد. جو فصاحت و بلاغت علی کی ہے وہی فصاحت و بلاغت میری ہے. مگر نبی پھر بھی یہ چاہتے ہیں کہ مجھے ایسا فصیح و بلیغ بھائی مل جائے کہ جب وہ میری تصدیق کرے تو کوئی اس کی تکذیب نہ کر سکے. جب وہ میری تصدیق کرے. بہت ساری ایسی منزلیں آئی ہیں. صلح حدیبیہ پہ کفار نے یہ کہا کہ ہم انہیں رسول نہیں مانتے، آپ نے یہ جو لکھا ہے محمد رسول اللہ اسے کاٹ دیجئے. تصدیق کرنے والے نے کیا کہا تم مانو یا نہ مانو میں تصدیق کرنے والا ہوں، میں اپنے قلم سے کاٹ نہیں سکتا، میں اپنے قلم سے اسے کاٹ نہیں سکتا. تو جب تصدیق کرنے والا آیا ہے تو یوں ہی نہیں آیا ہے بلکہ خدا نے بھی اعلان کر دیا ہے میرے حبیب جب کبھی تمہاری رسالت کا انکار کیا جائے تو اس کے بارے میں فکر مند نہ ہونا، کیونکہ تمہاری رسالت کے لیے کسی اور کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے صرف دو کافی ہیں. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. میرے حبیب جب یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں تو ان سے کہہ دیجئے ہمیں تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، میری رسالت کے لیے خدا کافی ہے اور وہ کافی ہے کہ جسے علم کتاب عطا کیا گیا ہے، جسے علم کتاب عطا کیا گیا ہے. تو جو ایسے کلام کا جاننے والا ہو. اور کیسا امام ہے کہ قرآن ہی کہہ رہا ہے کلو شین احسیناہ فی امام مبین. ہم نے ہر شے کا احساء امام مبین میں کر دیا. اور قرآن بھی انہی کے ساتھ ہے. اور وہ قرآن کے جس کے لیے یہ بھی سند ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک و تر قرآن مجید میں موجود ہے. تو جو قرآن میں موجود ہے اس کا بھی جاننے والا ہے اور ہر شے کا احساء بھی امام مبین میں ہے. اب ایسا امام اگر کلام کرے تو کل میں نے اشارتاً کہا تھا نا کہ لوگ آتے تھے پلاننگ کر کے آتے تھے اور یہ سوچ کر کے ایسا سوال علی سے کریں گے کہ جس کا جواب بعض کے واقعات تو آپ ایسے سنتے رہتے ہیں کہ بعض نے یہ آ کر کے پوچھا کہ بال کتنے ہیں تو مولانا ارشاد میں اگر بتا دوں گا تو گنے گا کون. کم از کم سوال کرتے وقت یہ تو سوچ لو نا کہ اس کے جواب کو اگر بیان کر دیا جائے تو کون اسے شمار کرے گا، کون تصدیق کرے گا. لہذا ایسے سوالات نہ ہوں کہ جس کے جواب سے آپ مطمئن بھی نہ ہو. اور لہذا اب مولائے متقیان کا یہ بچانا کہ ہر شے ہماری نگاہوں کے سامنے. یہ بھی سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے آپ ہر سوال کا جواب فوراً کیسے دے دیتے ہیں. تو امام نے کہا تمہارے ہاتھوں میں انگلیاں کہاں 5 ہیں. کہا کیسے جواب دے دیا کہ ہمارے سامنے. یہ سمجھ لو جیسے تم اسے سمجھ رہے ہو ایسے ہم کائنات کو سمجھ رہے ہیں.
ہمارے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے یہ چیزیں ہیں. ایسا تصدیق کرنے والا، ایسا فصیح و بلیغ کلام کرنے والا اگر گفتگو کر رہا ہو اور رسول کی رسالت کی گواہی دے رہا ہو، اور گواہی دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کر رہا ہو کہ میں ہر منزل اور ہر مقام پر آپ کی نصرت اور مدد کے لیے تیار ہوں. دعوت ذوالشیرہ میں جب نبی نے کہا کون ہے جو ہماری مدد و نصرت اس کام کے لیے کرے، تو امیر المومنین نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں ہر منزل اور مقام پر آپ کے ساتھ ہوں. لہذا اس وعدے کے بعد کسی کی جرت نہیں ہوئی. اس سے پہلے بابا حفاظت کرتے رہے، علی نے ذمہ داری سنبھال لی. جناب ابو طالب جب تک زندہ تھے کسی کی جرت نہیں تھی جو پیغمبر کے قریب آ سکے یا پیغمبر کو نقصان پہنچا سکے. اور سب جانتے تھے جو مزاج ابو طالب تھا یہ لال بھی انہی کا ہے. بچپن میں بستر نبوت پر لیٹ لیٹ کر کے پروان چڑھا ہے. شیر ابی طالب میں مسلسل بابا نے بستر نبوت پر لٹالا ہے. تو اگر شب ہجرت لیٹ کر کے سو گئے تو تعجب کیوں کرتے ہو؟ یہ کوئی نیا بستر تو نہیں ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ تمہیں حیرت و استعجاب اس بات کا ہونا چاہیے کہ جب یہ سو رہے تھے تو پتہ کیوں نہیں چلا کہ علی سو رہے ہیں یا مصطفیٰ سو رہے ہیں. یہ اگر تم نے پہلے سن لیا ہوتا کہ یہ دونوں ایک ہی نور سے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ نبی کے بعد دوسرا نبی نہیں ہے، یہ ولی ہے اور وصی ہے، ورنہ کوئی فرق نہیں ہے. تو اب کلام اگر امام کا کلام ہو، کلام اگر الہی کلام ہو، کلام اگر مصطفیٰ کا کلام ہو اور اسے سن کر کے انسان، اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جو احسن نہیں ہے؟ اگر ان تمام کلاموں کے مطابق انسان عمل پیرا ہو جائے تو یقیناً اس کے لیے یہ سند کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ بھی ہے اور صاحب عقل بھی ہے. عزیزان محترم، آج ماہ اذا کی 4 تاریخ، 3 تاریخ کو زمین کربلا پر پسر سعد آ چکا ہے، اور پسر سعد کے آنے کے بعد ترائی سے خیام ہٹائے گئے. جب لشکر پسر سعد میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو ثانیہ زہرا کی فرمائش پر امام نے کچھ اپنے چاہنے والوں کو خط لکھے، کچھ بنی اسد کے افراد، کچھ اور افراد. اس میں سے ایک ایسا ہے کہ جو امام کا بچپن کا چاہنے والا ہے، اور میں نے اشارتاً عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ اس کا نام حبیب ہے. مدینے میں یہی حبیب ہے. امام حسین علیہ السلام کم سنی میں بڑھتے جاتے ہیں، یہ بچہ پیچھے پیچھے خاک قدم امام کو اٹھاتا ہے اور اپنے سر پہ ڈال لیتا ہے. نبی گزرے اصحاب کے ساتھ میں، گرد آلود بچے کو دیکھا، اٹھا کے اپنے زانوں پہ بٹھا لیا، پیار کرنا شروع کر دیا. کم سنی میں جس کا یہ جذبہ ہو، جب وہ عقل کے کمال پہ پہنچ جائے اور تمام تر اصول و ضوابط کا حل کرنے والا بن جائے، تمام تر فقہی اصولوں کا عارف ہو جائے، تو اس منزل اور مقام پر پہنچنے کی صورت میں معرفت امام اسے کتنی حاصل ہو چکی ہوگی. مدینے میں کم سن تھا، لیکن محبت امام میں اگر چھت پر بھی انتظار کر رہا ہو، قدم بڑھاتے ہوئے ہوش نہیں رہتا تھا کہ منزل ختم ہو گئی یا ابھی نہیں ختم ہوئی ہے. اگر اسے امام خط لکھ کر کے بلائے، شہزادی زینب کے مشورے پر بلائے، تو مولا نے اسی لیے خط کی جو تحریر لکھی ہے، یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے، الى رجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر.
حبیب ہم کربلا میں وارد ہو چکے ہیں، ہمارے ساتھ خواتین بھی ہیں، حبیب دیکھو آنے میں تاخیر نہ کرنا۔ 4 محرم کو حبیب والد کربلا ہوئے، اسی مناسبت سے میں نے سمجھا کہ جناب حبیب کا اور پھر اپنی محبتوں کا ایک تجزیہ کیا جا سکے کہ ہم مولا سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنا اضافے کی ضرورت ہے۔ قاصد کو خط دیا، قاصد خط لے کر کے کوفے کی طرف پوشیدہ ہوتے ہوئے چھپتے ہوئے جناب حبیب کے دروازے تک پہنچ گیا۔ ادھر یہ بیٹھے ہوئے اپنی زوجہ کے ساتھ میں کھانا تناول فرما رہے تھے، گلے میں لقمہ پھنسا، سمجھ گئے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ دق الباب ہوا، دروازے پہ جیسے کسی نے نوک کیا، آپ پہنچے۔ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں قاصد حسین ہوں اور مولا کا خط لے کر کے آیا ہوں۔ اپنے آقا کا نام سن کر کے جناب حبیب کی جو حالت ہوئی ہے وہ تاریخوں میں اور الفاظ میں رقم نہیں کی گئی ہے، لیکن کوئی کسی محبت کرنے والے کے دل سے آپ پوچھیں، جیسے ہی یہ جملہ سنا، اپنے آقا کا خط لیا، سر پہ رکھا، آنکھوں سے لگایا، بوسے دیے، اب جو تحریر کھولی، خط پڑھنا شروع کر دیا۔ حبیب، میرے بچپن کے دوست حبیب، میں وارد کربلا ہو چکا ہوں اور میرے ساتھ خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ حبیب آنے میں تاخیر نہ کرنا، کوئی طولانی خط نہیں ہے، بہت مختصر خط ہے، بس اتنا ضرور بتا دیا گیا کہ دیکھو وقت زیادہ نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہنچو تو تاخیر ہو چکی ہو۔ حبیب آنے میں تاخیر نہ کرنا۔ جناب حبیب نے خط پڑھا اور اس کے بعد زوجہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ زوجہ نے سوال کر لیا، حبیب کون آیا تھا؟ کہا قاصد امام حسین علیہ السلام۔ کہا کیا پیغام لایا ہے؟ کہا امام نے خط لکھا ہے کہ حبیب میں کربلا میں آ چکا ہوں، میرے ساتھ مخدرات عصمت و طہارت بھی ہے، حبیب آنے میں تاخیر نہ کرنا۔ یہ جملہ جیسے ہی جناب حبیب نے کہا، زوجہ کہتی ہے، مومنہ کہتی ہے، حبیب تمہارا کیا خیال ہے؟ ابھی جواب نہیں دے پائے تھے کہ جیسے ہی تاخیر جواب ہوئی، مومنہ کہتی ہے، حبیب اگر تم نہیں جا سکتے تو تم گھر میں بیٹھو، میں کربلا جاؤں گی، میں فرزند زہرا کی مدد و نصرت کروں گی۔ حبیب نے کہا نہیں، میں صرف تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا، جناب حبیب کا یہ جملہ ادا کرنا تھا۔ مومنہ کہتی ہے، حبیب میری فکر تو کر رہے ہو، سیدانیوں کی فکر کا تمہیں خیال نہیں ہے۔ جناب حبیب کہتے ہیں، میں نے اتمام حجت کر دیا، یہ کیسے ممکن ہے میں اپنے آقا کی مدد کے لیے نہ جاؤں، میرا مولا بلا رہا ہے۔ حبیب نے غلام کو حکم دیا، میری سواری کو لے کے بیرون کوفہ چلو، میں پہنچتا ہوں۔ غلام سواری کو لے کر کے بیرون کوفہ پہنچا۔ جناب حبیب کو پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ اب جو پہنچے تو عجیب منظر دیکھا، گھوڑے کی گلے میں غلام باہیں ڈالے ہوئے مسلسل زارو قطار روتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے، اے اسپِ با وفا گھبرانا نہیں، اگر آقا نہیں آیا تو تیری پشت پر میں سوار ہو کر کے کربلا چلوں گا، فرزند زہرا کی میں مدد و نصرت کروں گا۔ ارے جیسے ہی حبیب نے جملہ سنا، سر و سینے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ آئے یہ وقت آن پہنچا، آج غلام بھی مولا پہ جان قربان کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ حبیب کہتے ہیں، جا، میں نے حسین کے صدقے میں تجھے آزاد کر دیا۔ تڑپ کے کہتا ہے، حبیب جب تک اپنی نوکری کرانی تھی اپنے پاس رکھا، اب فرزند زہرا کی خدمت کا جب وقت آیا تو مجھے آزاد کر رہے ہو، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ مقاتل کے بعد جملے یہ کہتے ہیں کہ حبیب اپنے غلام کو بھی لے کر کے آیا، بڑے
بڑی تیزی کے ساتھ کربلا کی طرف بڑھے. ارے جیسے ہی کوفے کی طرف سے غبار بلند ہوا, ادھر امام کہتے ہیں بھیا عباس آگے بڑھو, میرا بچپن کا دوست حبیب آ گیا ہے. حبیب تمہیں ہمارا لاکھوں سلام. ارے علی کی شجاعت کا وارث تمہارے استقبال کے لیے بڑھ رہا ہے. فاطمہ زہرا کا لاڈلا تمہارا انتظار کر رہا ہے. ارے خیمے میں شہزادی زینب تمہارے منتظر ہیں. اسی لیے جیسے ہی حبیب قریب خیمہ پہنچے کچھ خوشی کے آثار ظاہر ہوئے, ایک ہمہمہ سا پیدا ہوا. شہزادی کے کانوں تک خبر پہنچی, آواز دی فضا ذرا خبر تو لے آؤ, یہ کیسے خوشی کے آثار ہیں. جناب فضا نے آ کے شہزادی سے کہا شہزادی مبارک ہو, آقا کا بچپن کا دوست حبیب آ گیا. آقا کے بچپن کا دوست حبیب آ گیا. جیسے ہی شہزادی نے یہ جملہ سنا کہا فضا جاؤ جا کے بھائی حبیب کو میرا سلام پہنچا دو. شہزادی کا سلام ملا, حبیب تڑپ گئے. اب جو ماتم شروع کیا, ہائے یہ وقت آن پہنچا کہ مجھ جیسے غلاموں کو علی کی بیٹی فاطمہ کی آغوش کی پروردہ سلام کہلائے. میں کہوں گا حبیب روز عاشورہ ظہر تک تم نے شہزادی کا خیال رکھا, مگر 11ویں محرم کو آ کر دیکھو یہی علی کی بیٹی ہے جس کے سر کی چادر اتر چکی. شاید یہی وجہ تھی کہ جب 11ویں کو قافلہ لٹ کر کے چلا تو حبیب کا سر نوک نیزہ پر نہیں ٹھہرتا تھا جس بیوی سے وعدہ کیا تھا. آج اگر مدد نہیں کر پایا تو کس طرح سے نظر اٹھا کر دیکھے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتم